السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی ریٹائرمنٹ کی مناسبت سے 25 اکتوبر بروز جمعہ 10:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے اعزاز میں الوداعی فل کورٹ ریفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سرکاری خرچ میں اپنے لیے کھانا یا عشائیہ لینے سے انکار کر دیا ہے. اس کی وجوہات چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کیا بتائی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور دوسرا اہم موضوع یہ ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اہم اجلاس پاکستان میں یا بالخصوص وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. تو ایسے وقت میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر احتجاج کی کال دے دی ہے، اور احتجاج کی کال کے لیے جس جگہ کا چناؤ کیا گیا ہے وہ ہے ڈی چوک. جی ہاں، یہ وہی ڈی چوک ہے جہاں پہ عمران خان 2014 میں ایک دھرنا لے کے بیٹھے تھے. 126 دن تک یہ دھرنا چلتا رہا، اور اس دھرنے کے دوران بھی پاکستان کو ایک نقصان ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ نے سی پیک کے معاملے کے اوپر پاکستان آنا تھا. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ احتجاج یا دھرنوں کی سیاست کر رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو یا کسی بھی بالخصوص عام شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن وہ احتجاج پرامن ہو اور اس کے لیے قانون میں اجازت لی جانی چاہیے. لیکن اب کی بار پاکستان تحریک انصاف جو احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیا اس کا مقصد شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اہم اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، کیا اس کو متاثر کرنے کا مقصد ہے؟ بالخصوص جب 15 اکتوبر کی تاریخ، 15 اور 16 اکتوبر بہت اہم دن ہیں. ان دو دنوں میں سے ایک دن 15 اکتوبر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس سے پہلے سائفر کے معاملے کے اوپر بھی پی ٹی آئی کی جانب سے یا بالخصوص عمران خان کی جانب سے سیاست کی گئی، اور پھر اس سیاست کا نتیجہ جو پھر بعد میں خبریں آئیں ان سے معلوم ہوا کہ پاکستان کو سفارتی سطح کے اوپر بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے. اب یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا، اور پھر اس معاملے میں سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم نے ایک ٹویٹ کیا جس میں پورا اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں بھرپور احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور مرکز سے نچلی ترین سطح تک تمام تنظیمی ذمہ داران اور ونگز کو ڈی چوک احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی گئی ہے. 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کی تیاریوں کے پیش نظر پنجاب کے اضلاع میں احتجاج کی منسوخی کا بھی اعلان ہے، یہ اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے. مزید سیاسی کمیٹی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چور اور آئین و قانون سے بیزار ناجائز حکمران اور ظلم و سفاکیت ترک کرنے پر کسی طور پر آمادہ نہیں ہے. اور عمران خان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ناحق اٹیالہ جیل میں قید ہیں. تو یہ احتجاج اس سے پہلے ایک احتجاج پہلے بھی ہوا تھا جب شنگھائی تعاون تنظیم کا یہ اہم اجلاس کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی تھیں. اس وقت خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت باقاعدہ سرکاری وسائل کے ساتھ ڈی چوک آئی. علی امین گنڈاپور چند منٹ جو مرکزی اسلام آباد کی شاہراہ ہے اس پہ رہے، اور پھر اچانک پھر خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے. وہاں سے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کے پی کے چلے گئے، اور پھر 24 گھنٹوں سے زائد وقت گزرنے کے بعد پھر وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں نمودار ہوئے، اور وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے واقعہ سنایا، جس واقعے کا آج تک جو ہے
وہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال اب اس احتجاج کی جو ایک ایسے وقت میں احتجاج ہونا جب پورا اسلام آباد میں سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، FBR ہر جگہ پہ چھٹی دی گئی ہے، تمام دفاتر بند ہیں، جڑواں شہروں کے سکولز بند کیے گئے ہیں، ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کیا گیا ہے، ایسے وقت میں PTI کا یہ احتجاج دینے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بالکل عام نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس احتجاج کے ذریعے خدا نخواستہ کہیں یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، اگر یہ متاثر ہوا تو اس سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس معاملے پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا اس احتجاج کی کال کو واپس لیتی ہے؟ اس معاملے پہ کیا PTI کے اندر کوئی ڈویژن آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی؟ یہ اب آنے والے جو 1-2 دن یعنی ہفتہ اتوار ہے، اس میں یہ چیزیں ساری واضح ہو جائیں گی۔ دوسرا اہم معاملہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریٹائرمنٹ کا معاملہ ہے، 25 اکتوبر کو جا رہے ہیں۔ تو عام طور پہ یہ روایت ہے کہ سپریم کورٹ ایک الوداعی ڈنر یا الوداعی عشائیہ جو جج یا چیف جسٹس آف پاکستان جا رہے ہوتے ہیں ان کو دیتی ہے۔ یہ ڈنر بہت سلیکٹیو ہوتا ہے، اس میں ججز، ان کی فیملیز، چند وکلاء آتے ہیں، شرکت کی جاتی ہے، اور پھر یہ ایک روایت ہے، اور یہ قانون میں یا آئین میں یا رولز میں کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ایک پریکٹس کے طور کے اوپر یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ ہر دور میں ایک جج کی ریٹائرمنٹ کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اعزاز میں عشائیہ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اس کے اوپر جو خرچ آتا ہے یہ سارا خرچ سرکاری یعنی پبلک منی سے یہ پیسہ یوز ہوتا ہے۔ تو اسی بات کا اظہار، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی ڈنر تھا، کے حوالے سے اظہار کیا گیا کہ دیا جائے گا، تو اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ایک نوٹ کے ذریعے، ایک تحریری نوٹ کے ذریعے انکار کر دیا ہے، اور اس انکار میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان کے اعزاز میں عشائیہ نہ دیا جائے، کیونکہ اس پر عوام کے پیسوں سے تقریباً 20 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے معذرت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس میں پبلک منی انوالو ہیں اور 20 لاکھ روپے سے زائد کا تقریباً خرچ آتا ہے، تو اس لیے ان کو اس عشائیے کی ضرورت نہیں ہے جو عوام کے پیسوں پر خرچ کر کے دیا جائے۔ اور یہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں شاید یہ کوئی پہلا موقع ہوگا جب سپریم کورٹ کے کسی بھی ریٹائر ہونے والے جج کے اعزاز میں جو سرکاری خرچ کے اوپر جو یہ دیا جاتا ہے عشائیہ، اس عشائیے کو لینے سے کسی جج نے انکار کیا ہو۔ تو یہ بہرحال اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔